بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کی وبا پہ قابو پانے کے لیے پوری دنیا میں کوششیں ہو رہی ہیں اور روز بروز یہ کوششیں تیز ہو رہی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ دو فرنٹ پہ کام ہو رہا ہے۔ ایک یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طرح کرونا وائرس کے خلاف کامیاب ویکسین بنائی جا سکے تاکہ اس کرونا وائرس کی بیماری سے لوگوں کو بچایا جا سکے، اور دوسرا اس کی دوائیوں پہ کام ہو رہا ہے کہ کس طرح اس کا کامیاب علاج ہمیں مل جائے اور جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں تاکہ دوائیوں سے ہم اس کا کامیاب علاج کر سکیں۔ تو آج اس دونوں فیلڈ میں یعنی ان دونوں فرنٹ پہ جو پیش رفت ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اور اس پہ میں بات کروں گا۔ ایک جس طرح ویکسین میں بہت ساری دنیا کے ممالک اس پہ کوشش کر رہے ہیں اور چند ہی ممالک انسانوں کے تجربات کے لیول پہ پہنچے ہیں۔ اب پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ جب انسانوں پہ ویکسین کے تجربات کیے جاتے ہیں تو یہ بہت سارے مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے فیزز ہیں، یعنی فیز 1 ہے، پھر فیز 2 ہے، اور اس کے بعد جب اس میں ریزلٹس اچھے آ جاتے ہیں اور یہ کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ویکسین سیف بھی ہے اور ایفیکٹیو بھی ہے، یعنی کارآمد بھی ہے اور محفوظ بھی ہے، تو اس کے بعد یہ فیز 3 کلینکل ٹرائل بہت سارے لوگوں پہ کیا جاتا ہے تاکہ اس کی ایفیکیسی اور اس کی سیفٹی یہ دو چیزیں دیکھی جا سکے کہ یہ محفوظ بھی ہے اور افادیت بھی ہے اس کی ویکسین کی۔ تو اب جو چائنا میں ایک ویکسین جس پہ کام ہو رہا ہے اس میں ابھی کلینکل فیز 3 جو ٹرائل ہے، جو بڑا اہم ٹرائل ہوتا ہے اور تجربہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اپروول ملتی ہے اور لوگوں کو ویکسین دی جاتی ہے، لیکن چائنا میں جو چائنا کی سینٹرل ملٹری کمیشن ہے، انہوں نے ایک ویکسین جس کا نام ہے AD5-nCoV، اس کو اس میں سے مرحلے میں سے یعنی کلینکل فیز 3 میں سے گزارے بغیر فوج کے لیے اپروول دے دی ہے، اپروو کر دیا، اور وہاں چائنا میں فوج کو یہ ویکسین دی جائے گی۔ اور یہی ویکسین ایک اور اپروول بھی دے دی گئی ہے کہ جو کلینکل فیز 3 ٹرائل ہوگا وہ کینیڈا میں اس ویکسین کا کیا جائے گا، اور یہ جو کمپنی بنا رہی ہے وہ کینسینو بایولوجیکل اور ملٹری کے ساتھ ان کا جو سائنٹیفک ادارہ ہے ان کے ساتھ مل کے یہ ویکسین پہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ویکسین کے حوالے سے خبر تھی کہ یعنی کلینکل فیز 3 ٹرائل کے بغیر انہوں نے فوج میں دینے کا فیصلہ کر لیا اور اپروو کر دیا چائنا کے فوج میں۔ اور دوسرا جہاں تک دوائیوں کی فرنٹ پہ جو کام ہو رہا ہے اس میں ایک دوائی ہے اینٹی وائرل، یعنی جو وائرس کے خلاف دوائی استعمال ہوتی ہے، وہ ریمڈیسیویر اس کا نام ہے۔ اس پہ جو کامیاب تجربہ ہوا تھا، یعنی جو ریسرچ ہوئی تھی اور وہ شائع ہوئی ہے، اس میں یہ تھا کہ یہ ریمڈیسیویر انجیکشن کے فارم میں وہ کورونا کے مریض جو اسپتال میں داخل تھے اور کریٹیکل تھے، جب ان کو دی گئی تھی تو وہ ہاسپٹل سٹے اس کی وجہ سے کم ہوا تھا، یعنی جو اسپتال میں رہنے کا دورانیہ تھا ان مریضوں کا جن میں یہ ریمڈیسیویر دوائی دی گئی تھی، تو ان میں ہاسپٹل کا سٹے کم ہوا تھا۔ تو اس لیے چونکہ یہ ایک کامیاب دوائی ہے، یہ ہاسپٹل سٹے کم کرتی ہے کورونا کے سیریس مریضوں میں، کریٹیکل مریضوں میں، تو اب اس میں جو پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیلیفورنیا میں USA امریکہ میں یہ ایک جو کمپنی ہے تو وہ جو ہے نا اس کو بنا رہی ہے ریمڈیسیویر کو، اور یہ اگلے 3 مہینوں کے لیے یعنی جولائی، اگست، سپٹمبر، یہ 3 مہینوں کے لیے امریکہ نے پہلے ہی معاہدہ کر لیا اس کمپنی کے ساتھ، اور یہ جو ریمڈیسیویر کی دوائیاں ہیں انہوں نے پہلے ہی ایک طرح کی خرید لی ہیں۔ یہ ریمڈیسیویر جو کورونا وائرس کے سیریس مریضوں میں ہاسپٹل سٹے کو کم کرتا ہے، تو یہ امریکہ کے گورنمنٹ نے اگلے 3 مہینوں کا جو سٹاک ہے جو انہوں نے ابھی بنانی ہے وہ پہلے سے لے لی ہے، اور اب وہ امریکہ سے باہر ان 3 مہینوں میں نہیں جا سکتی اور کسی اور کو یہ نہیں ملے گی۔ تو یہ دو پیش رفت تھی ان فرنٹ پہ، یعنی ایک ویکسین کے بغیر کلینکل فیز 3 ٹرائل کیے بغیر جو ایک ویکسین ہے AD5-nCoV، وہ چائنا کے فوج میں اس کی منظوری دے دی گئی ہے اور ان کو لگائی جائے گی، اور دوسرا یہ جو ریمڈیسیویر دوائی ہے جو علاج میں استعمال ہوتی ہے اور ہاسپٹل سٹے کورونا وائرس کے سیریس مریضوں میں کم کر دی ہے، وہ جو کمپنی بنا رہی ہے امریکہ میں، امریکن گورنمنٹ نے ان سے اگلے 3 مہینوں کا سٹاک یعنی پہلے سے ہی لے لیا، اور ابھی امریکہ سے باہر یہ 3 مہینوں کے لیے سپٹمبر کے آخر تک کسی اور کو نہیں ملے گی، امریکہ میں ہی استعمال ہوگی۔
امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اللہ آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔